بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات کرام، چند باتیں جو اولیاء کرام کے حوالے سے ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگوں میں متعارف ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ باتیں درست ہیں یا غلط، وہ تصورات، وہ شکوک و شبہات، ان کی حقیقت کیا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ولی، لفظ ولی، لفظ ولایت، لفظ اولیاء، یہ ذہن نشین فرما لیں، اس بات کو بالکل ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جن آیات میں اولیاء کا ذکر آیا ہے، ولایت کا ذکر آیا ہے یا ولی کا ذکر آیا، تین لفظ ہیں، ولی، ولایت، اولیاء، ان آیات کی تعداد 90 ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے لیے کہ قرآن مجید میں ولی کا تصور موجود ہے۔ اب ایک بات تو کلیئر ہوگی، اب آگے چلیں۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، اللہ کے اوامر کو قبول کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ممنوعات کو پرہیز کرے، زندگی کے ہر اس حکم کو مانے جو رب ذوالجلال نے دیا، ہر اس حکم سے بچے جس شے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، وہ ولی ہے۔ اب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ تمہارے ولی، والذین آمنوا الذین یقیموا الصلاۃ، اور ہر وہ مومن جو اقامت صلاۃ قائم کرتے ہیں اور روزہ قائم رکھتے ہیں، روزے ادا کرتے ہیں، روزے پر قائم اور کاربند رہتے ہیں، وہ ولی۔ ولی بھنگی کو نہیں کہتے، چرچی کو نہیں کہتے، ملنگوں کو نہیں کہتے۔ ولی صاف ہوتا ہے، مزکا ہوتا ہے، مصفہ ہوتا ہے، اس کی حرکات و سکنات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادات و طیبات کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ پہلے ذہن نشین فرما لیں، ولی چرچی کو نہیں کہتے، بھنگی کو نہیں کہتے، میلے کچیلے کپڑے والے کو ولی نہیں کہتے۔ اب یہ ولی کا لفظی معنی ہے دوست، کارساز۔ آپ لغت اٹھائیں، آپ کو لفظ ولی، ولایت، اولیاء، یہ پھر معنی بدل جاتے ہیں، نام کے ادائیگی میں لفظوں کا رد و بدل سے معنی بدل جاتا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوا، بڑے بڑے داڑھی والے جمعے پر ان کا خطاب ہوتے ہیں، اس کے وہ کلپ بنا کے لوگوں کو دیتے ہیں اور لفظ لیتے ہیں من دون اللہ، یعبدونا تعبدونا، یہ لفظ لیتے ہیں، اور آگے آ جاتا ہے من دون اللہ، یعبدون من دون اللہ، تعبدون من دون اللہ۔ دوسرا ہے غیر اللہ۔ یہ دو لفظ قرآن مجید میں بڑے معروف، اور ان دو سے ہی ہمارے پڑھے لکھے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس میں آتا ہے کہ جو لوگ، جو ہمارے ہاں غلط فہمی عام متعارف کروائی جاتی ہے، وہ یہ کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارتے ہیں، معاذ اللہ، الیاذ باللہ، وہ مشرک۔ اس تصور کو ذرا پہلے حل کر لیں، پھر آگے چلیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اگر کوئی پکارے وہ مشرک ہے، تو روئے زمین پر کوئی شخص اس تعریف سے نکل نہیں سکتا۔ آپ اپنے والد گرامی کو پکارتے ہیں، آپ اپنی امی کو پکارتے ہیں، آپ اپنی وائف کو پکارتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو پکارتے ہیں، آپ استاد کو پکارتے ہیں، آپ اپنے فرینڈ کو پکارتے ہیں، آپ اپنے باس کو پکارتے ہیں، آپ ہیلپ کے لیے پولیس والوں کو پکارتے ہیں، آپ ملک میں حملہ ہو جائے تو آرمی والوں کو پکارتے ہیں، گھر میں آگ لگ جائے واپڈا والوں کو پکارتے ہیں، فائر بریگیڈ والوں کو پکارتے ہیں، بندہ رہتا ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کہیں قرآن سادہ معنی میں سمجھ میں آ جاتا تو یہ غلط ہے۔ قرآن سادہ سمجھنا ممکن ہی نہیں، یہ قرآن پاک میں ہے ہی نہیں۔
ایک آیت بڑی پڑی جاتی ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہاں صرف یہ ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے، ان کنتم لا تعلمون جو اینڈ پہ آیت آتی ہے کہ فرمایا فاسألوا اہل الذکر، تم اہل علم سے سوال کرو اگر تم اس بات کا علم نہ ہو. ٹھیک. اب سوال یہ ہے کہ یہ بات کہ کسی غیر کو پکارنا، پہلے پکار کو ختم کریں. قرآن مجید میں جتنی آیات آئی ہوں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، وہ کسی بھی مسلمان کو پکارنے کے لیے آئی ہی نہیں. اس کو حل کر لیں. قرآن مجید میں المعجم المفہرس لیجئے، آپ گوگل پہ چلے جائیں، یعبدون اور تعبدون کی پوری لسٹ نکال لیں. یہ جتنا کھلواڑا بنایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ جو فلاں جگہ پہ جاتا ہے غیر اللہ کو پکارتا، پکار کو ذرا حل کر لیں. پکارنا اگر شرک ہے تو تاجدار کائنات نے بڑے بڑے صحابہ کو پکارا، صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارا، بچتا ہی کچھ نہیں. اگر پکار کی یہ آپ تعریف کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے جی معنی وہی بنتا. قرآن سادہ ہے، ادھر ادھر کے معنی نہ ڈالے جائیں. یہ مفسرین نے اپنی طرف سے معنی کیا، علم لغت والوں نے اپنا معنی کیا، چلو اسی بات کو پکڑ لو. آیت میں پڑھ لیتا ہوں، ترجمہ آپ کر دو. کیا آپ اس بات کو مانیں گے کہ ابو جہل اندھا تھا؟ جس مرضی مسلک والے سے پوچھیں، ابو جہل اندھا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں. اس کے مرتے دم تک آنکھیں تھیں، دیکھتا تھا. ابو لہب دیکھتا تھا. بڑے بڑے کفار جو ان کے بڑے بڑے تھے وہ دیکھتے تھے. اب اگر آپ مانتے ہیں کہ وہ اندھا نہیں تھا تو سادہ ہی ترجمہ اگر پڑھنے سے قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر یہ بتائیے صم بکم عمی کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اندھے، بہرے، گونگے، یہ ترجمہ آپ آیت سے کر رہے ہیں. معاذ اللہ رب جھوٹ بولتا. رب نے کہا وہ اندھے، بہرے، گونگے. نکالیے پہلا پارا، اس لیے دوسرے رکوع میں چلے جائیے، وہاں پہ آپ کو یہ آیت ملے گی. پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر سادہ ہی ترجمہ کرنا ہے تو بچتا ہی کچھ نہیں. آپ کو کہنا پڑے گا وہ اندھے تھے، بہرے تھے، گونگے تھے، اور کس کے بارے میں؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. اب کیا معنی کریں گے؟ پھر آرا دیکھنا، ناظرین منظر دیکھنا، بصیر بے سواد یہ دیکھنا. تینوں کا اطلاق قرآن پاک میں الگ الگ آیا. بچے کی پیدائش جب ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو بصیر بنایا، دیکھنے والا، سمیع بھی بنایا. ٹھیک. اور اپنے بارے میں فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، میں سمیع بھی ہوں، بصیر بھی ہوں. نام دونوں مل رہے ہیں. شرک تو یہاں سے شروع ہو جاتا. رب بھی بصیر، بندہ بھی بصیر، رب بھی سمیع، بندہ بھی سمیع. اب شرک سے کیسے بچیں گے؟ اگر آپ کہیں جی کوئی صفت رب کی صفت کے برابر آ جائے شرک ہو جاتا، تو اللہ علیم ہے، اللہ عالم ہے، اللہ علام الغیوب ہے. مسجد کا امام بھی علامہ ہے، مسجد کے امام کو بھی آپ مولانا کہتے ہیں. یہ دونوں لفظ قرآن پاک میں ہیں. علام الغیوب، وہ غیب کو جاننے والا. آپ ECG کرواتے ہیں، ڈاکٹر کو غیب کا عالم سمجھتے ہیں. آپ بلڈ پریشر کے لیے آپ وہ کیمرہ لگاتے ہیں، ECG کرتے ہیں، وہ پوری ہسٹری آپ کو دیتا. آپ اس کو عالم سمجھتے ہیں تو اس کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ جانتا ہے. بھلے آپ نے MA کیا، بھلے آپ نے PhD کی، آپ اپنے شعبے میں عالم ہوگے، وہ اپنے شعبے میں عالم ہوگا، ایکسپرٹ ہوگا. اب پکارنے میں تو آپ جواب دیں. تو پتہ چلا سادہ معنی میں اگر قرآن پاک سمجھ میں آپ کی کوشش ہوتی ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، معنی کرنا پڑے گا. چلو اور معنی لے لیں. آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں اندھے کو کیا کہتے ہیں؟ وہاں پہ ہے اومیون، سمم بکمن اومیون، اعما. اعما اندھے کو کہتے ہیں. اگر صرف اندھے کا معنی قرآن مجید میں آپ لے لیں کہ جی سادہ معنی کرنا، نہ اس کی معنی نہ اس کی معنی، ٹھیک ہے آپ مانیں، اسی کو ترجمے پہ لے آئیں. نکالیے قرآن مجید کی آیت من کان فی ہذہ اعما وہو فی الآخرۃ اعما. ترجمہ کیجئے گا سادہ، ادھر ادھر کے کسی بندے کی بات کو لینا نہیں، اس کی تفصیل نہیں کرنی، اس کی ڈیفینیشن نہیں کرنی، اس کو ایکسپلین نہیں کرنا، اس کی لغت نہیں تلاش کرنی، معنی آپ کریں گے. اور وہ معنی کیا؟ اب ترجمہ سن لیں، سادہ ترجمہ. آپ کسی اندھے کو سامنے بٹھا لیں، بلائنڈ ہے بٹھا لیں، اسے کہیں بھئی اللہ نے فرمایا من کان فی ہذہ اعما، جو اس جہاں میں اندھا ہوگا وہ اس جہاں میں اندھا ہے.
تو کیا سارے نابینے میدان محشر میں بھی نابینے ہو گئے؟ کریں ترجمہ۔ اس لیے اللہ کے لیے اس امت پر رحم کریں۔ ہر داڑھی والوں کو یہ نہ سمجھا کرے کہ وہ صحیح بات کرتا، غلط بات کرتا۔ حضور نے پہلے ہی نشاندہی فرما دی۔ لہٰذا یعبدون اور تعبدون کا اگر یہ معنی کریں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے تو بچے گا ہی کوئی نہیں۔ پولیس کو بلانا شرک، آرمی کو بلانا شرک، ڈاکٹر کو بلانا شرک، ہیلپ کے لیے بلانا شرک، اپنے ماں باپ کو بلانا شرک، بچے کو بلانا شرک، آپ نے پانی پینا ہے تو آپ بیٹے مجھے پانی، شرک رہتے کچھ نہیں۔ بازار میں آپ بیگم صاحبہ کو لے کے چلے جائیں، آپ اس روڈ کے سائڈ پہ وہ دوسری سائڈ پہ، آپ بلائیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ آپ کو تو آپ کے پڑھنے والے کہے گا حضرت آپ مشرک ہیں۔ میں کیسے مشرک ہوا؟ آپ نے خود ترجمہ کیا مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے، جو غیر اللہ کو بلاتا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے وہ مشرک ہے، تو آپ بیگم کو کیوں پکار رہے ہیں؟ کہ آپ کو معنی کی تفصیل جاننی چاہیے کہ یہ معنی قرآن مجید میں اللہ نے بیان ہی نہیں کیا۔ اور جتنی آیات اللہ کے علاوہ غیر کی پوجا کرتے ہیں وہ ساری کے ساری کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے آئی ہیں، مومنوں کے لیے نہیں آئی۔ مومن کسی بت کو نہیں پوجتا۔ ایک بات۔ اب آج اگلی بات، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہ لیٹا ہے، یہ کھڑا ہے، یہ ترجمہ قیامت آ جائے گی، اللہ کی عزت کی قسم قیامت آ جائے گی، آپ کو قرآن سے یہ ترجمہ نہیں ملے گا۔ یہ لیٹے ہیں، وہ کھڑا ہے، یہ مومن ہیں، وہ بت ہے، یہ نہیں سمجھ آتی۔ اللہ نے بت کی کبھی تعریف نہیں کی۔ کئی مقامات پر ایان یبعثون ایان تبعثون، ان کو پتہ نہیں وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے یہ بت ہیں، ان بتوں کو کیا شعور ہے؟ تو یہ بات اللہ نے کسی مومن کی قبر پر اس کا اطلاق نہیں کیا۔ بات ختم۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تفصیل سے بات کروں، میں خطاب نہیں کر رہا، میں اپنے بھائی، اپنے بزرگ، اپنے بہنوں اور ماؤں سے خطاب کر رہا ہوں اور ان سے مخاطب ہوں۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ جی مزارات پر جانا حرام ہے، قرآن میں ایک آیت بھی نہیں۔ میں اللہ کے گھر میں اس وقت، کیونکہ کسی کا گاؤں ہے اور اس گاؤں میں آیا ہوا ہوں، تو محفل ادھر ہو رہی تھی، تو میں نے کہا جتنی دیر میں وہاں محفل ہوتی اتنی دیر میں آپ سے بات کر لیتا ہوں۔ مجھے بتائیے قرآن مجید میں کسی ایک قبر کا ذکر بتا دیں جس میں اللہ پاک نے فرمایا قبر پر نہیں جانا، مزار پہ نہیں جانا۔ لفظ تین ہے، مزار، مقبرہ، قبر۔ قبر کا لفظ قرآن پاک میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ اب یہاں مقابر آیا، مقبرہ کی جمع، تو مقبرہ کہنا، مقبرہ کی جمع مقابر بولنا اللہ کی سنت ہے۔ مقبرہ کا لفظ عربی کا، اور یہ اللہ نے بولا، یہ کوئی 14ویں صدی یا ہندوستان یا پاکستان کے ایجاد نہیں، یہ رب نے ایجاد کیا۔ اسے پوچھیں کہ مقبرہ کہنا، لوگ بڑا کہتے ہیں مقبرے بنا حرام ہے، رب نے مقبرہ اگر حرام تھا تو منع کر دیتا، کیوں منایا؟ ٹھیک، اب آگے چلیں۔ قبور کا لفظ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آیا، القبر، قبر کا بھی آیا۔ اب قبر کے بارے میں سورہ یاسین میں آتا، قرآن پاک میں آتا مرقد، میم را اور 2 نقطے والا قاف آگے ڈال، مرقد من مرقدنا، کہ جب میدان محشر کے لیے قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو اٹھ کر کہیں گے ہمیں کس نے اٹھایا؟ حکم ہوگا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ رب کا وعدہ ہے، وہی جو رسولوں نے تمہیں کہا تھا۔ تو یہ لفظ قرآن پاک میں آتا۔ احادیث میں مزار کا لفظ آتا، طبرانی ہے، آقا نے فرمایا من زار قبر ابویہ، جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا، من زار جس نے زیارت کی، قبر ابویہ اپنے والدین کی قبر، او احدہما یا 2 میں سے کسی ایک، اور دن کون سا؟ جمعہ، غفر لہ ما، جو اس نے گناہ کیا اس کا پہلے گناہ معاف۔ قبر پہ گیا نہیں ہے تو گناہ گار تھا، قبر پر پہنچا ہے تو گناہوں کی صفائی ہو گئی۔ اب بتائیے قبر پہ جا کر صرف دیکھ لینے سے بھی رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ فرمان مصطفیٰ۔ اور اگر وہ گناہ گار ہے، خطا کار، تو نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، رب ذوالجلال تقدیر میں لکھ دیتا ہے کہ ماں باپ کی قبر دیکھنے آیا ہے، لہذا اب پہلے اور تھا، اب میری نگاہوں میں بھی نیک ہو گیا۔ تو جن کی قبر، جن میں ماں باپ دفن، علامہ ابن تیمیہ
ان کے شاگرد علامہ ابن القیم نے کتاب الروح لکھی، کتاب الروح عام ملتی، اردو میں بھی مل جاتی، وہ پڑھیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب بیٹا ماں کی قبر کے پاس بیٹھتا ہے تو ماں اس کے ساتھ مانوس ہو جاتی ہے۔ جب تک بیٹا اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہے تب تک ماں کا اونٹ، ماں کی محبت، ماں کی توجہ، ماں کی عنایات، ماں کی دعائیں قبر سے اس بیٹے کو مل رہی ہوتی ہیں۔ قبر پہ جانے سے کچھ نہیں ملتا۔ پہلے تو مسئلہ حل کرو نا، قرآن پاک میں کہاں لکھا ہو قبرستان جانا حرام؟ قرآن سے ثابت کریں۔ بتوں کے پاس جانا، بتوں کی عبادت کرنا، بتوں کی پوجا کرنا، ہر مومن کو پتا کہ بت حرام ہے، ہم نہیں جاتے۔ اب بھی ہیں لوگ دنیا میں ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کا مذہب ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت آتی، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے معبود جو انہوں نے بتوں کے بنا ان کو گالی نہ دو، بات ختم، ان کو گالی نہ دو۔ اب اس ملک میں چلے جائیں، ہر گلی میں ایک بت پڑا ہوا، ان کا معبود خانہ ہے، وہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے سبزی لینے جانا تو ساتھ ہی بت خانہ، تو آپ کیا گناہ گار ہو جائیں گے؟ نہیں۔ لہذا ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں، قرآن مجید میں قبرستان جانا، مزارات پہ جانا، اولیاء کے پاس جانا یا قبر پہ جا کے دعا کرنا قرآن میں ہے ہی نہیں، مطلق نہیں۔ اور جتنی آیات آئی ہیں کہ جو جاتے ہیں معاذ اللہ، جو پوجتے ہیں، جو ان سے مانگتے ہیں، یہ ہے ہی نہیں قرآن پاک میں۔ ہے نکالیے، قیامت آ جائے گی انشاءاللہ یہ نہیں نکلے گا، ہے ہی کوئی نہیں، نکلنا کیا؟ اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ یہ کسی مسلک کے خلاف، کوئی مسلک والا ہو، یہ ایک آیت ہے ہی نہیں۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ قرآن مجید میں ایسی آیا مبارکہ اللہ کے علاوہ پکارنا یہ ہے مشرکوں کے لیے، وہ بتوں کو پوجتے تھے، 360 بت تھے خانہ کعبہ کے اندر، وہ ان کو پوجتے تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ان کو حکم دیا، اور یہ سب نبیوں کے ساتھ کہ اللہ کو مانو، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ آگے چلیں، آگے قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے، اربابا من دون اللہ، ارباب رب کی جمع، رہبانن، را ہا حلوے والی، با الف، رہبان، یہ ہر مذہب کے ماننے والے ان کے جو بڑے ہوتے تو ان کو کہتے ہیں، ہر مذہب کے ماننے لفظ ارباب یہ رب کی جمع، ان کے جو بڑے بڑے ہوتے تھے ان کو یہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بھی ان کی بیان کی ہے، مسلمانوں کی نہیں بیان کی۔ یعنی یہ کہنا معاذ اللہ الیاذ باللہ کہ مسلمان یہ جو اولیاء کو مانتے ہیں ان کو رب بنا لیتے ہیں، رب بنانا، کسی کو رب بنانا قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہر ماں، ہر باپ اولاد کے رب ہیں۔ پڑھیے قرآن مجید، رب ارحمہما، اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے مجھ سے دعا مانگ، رب ارحمہما، اے میرے رب رحم فرما ان دونوں پر، کن دونوں پر؟ کما ربیانی صغیرا، ان ماں اور ان باپ پر، یہ دونوں نے مجھے رب بن کر پالا ہے۔ لگائیے فتویٰ، اب ماں بھی رب باپ بھی رب، چھٹی ہوگی۔ اولیاء کو تو چھوڑ ہی دینا، اب یہاں شرک کدھر گیا؟ ماں بھی رب وہ بھی رب۔ سورہ یوسف پڑھیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آپ جیل میں قید ہوئے تو اس وقت قید کے دوران 2 قیدی آپ کے ساتھ آ گئے، انہوں نے آپ سے کچھ چیزیں پوچھی تو آپ نے ایک کو خواب کی تعبیر بتائی، اور خواب، سورہ یوسف پڑھی، خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا جب تم قید سے چھوٹو گے نا تو اپنے رب کو، جب اس کی خدمت میں جاؤ گے، اپنے رب کو مشروب پلاؤ گے تو میرا ذکر کرنا۔ اب لفظ رب آ رہا تو بادشاہ کو بھی رب کہتے ہیں، ماں کو بھی رب کہتے ہیں، باپ کو بھی رب کہتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کو اگر اس طرح پڑھیں جیسے رب نے نازل کیا تو پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں۔ رب ماں بھی ہے، رب باپ بھی ہے، رب بادشاہ بھی۔ تو ولیوں کے ٹائٹل تو ابھی چھوڑ دیں نا، ابھی تو یہ بات طے کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارباب، رہبانا، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، یہودیوں کا، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے جو بڑے بڑے ہوتے تھے، وہ بڑے بڑے کیا کرتے تھے؟ وہ وہ کہتے تھے جا تیرے سارے گناہ معاف، جا تیرا یہ معاف۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کو انہوں نے اسی طرح حقوق دے رکھے تھے جیسے میرے حقوق تھے۔ اگر یہ بات ان کی حرام اور سیم اس کو آپ ماں اور باپ پر اطلاق کریں تو آپ کا ایمان نہیں رہتا۔ رب فرمائے گا ان کی بات الگ ہے، وہ تو مناتے تھے رب، یہاں تو تم ماں کی بھی مانتے ہو، باپ کی بھی مانتے ہو۔ ماں اگر کہے کہ میں اللہ ہوں تو تمہیں حکم ہے کہ نہیں ماننا؟
وہ بات وہ کرتے تھے جو نہ ان کی کتابوں میں تھی نہ ان کو اللہ پاک کے کی طرف سے نبیوں کا عطا ہوئی تھی. اللہ نے منع کر رکھا تو اللہ نے فرمایا انہوں نے ان کو خدا بنا لیا, اسی کے سجدہ کر دیتے. یہ میں ایک ایک کر کے آ رہا ہوں. لہٰذا یہ بات طے ہوگی, ایک طے ہوگی کہ غیر کو پکارنا شرک قرآن میں نہیں. غیر کو اگر پکارنا شرک ہے تو بڑے بڑے نبیوں نے غیروں کو پکارا, لگائیے فتویٰ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا تھا, خود پکارا دوسرے کو. آگے چلیں, اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مچھلی لے کر نکلے تھے تو آپ کو بھوک لگی, آپ نے اپنے مشیر کو پکارا, بھوک لگی میرا کھانا لاؤ. پکارنا شرک ہو جاتا تو پکار سے شرک تو بچتا ہی کوئی نہیں, بندہ ہی نہیں بچتا. آپ کون سے شرک کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں؟ وہ کون سا شرک ہے جو قرآن مجید میں آیا؟ آگے چلیں. اس کے بعد کہا جاتا ہے جی کہ ان مزارات پر جانا شرک, یہ آیت نہیں ہے قرآن مجید. یہ آیات بتوں کے لیے آئی ہیں, اور قبر میں دفن ہونے والا بت نہیں ہوتا. چلو زندہ کی بات کر لیتے ہیں, قبر والے کو چھوڑ دیں. زندہ کی تعریف آپ کیا کریں گے؟ کہ زندہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اولئک, یہ جو انسان ہے کل انعام, یہ جانوروں کی طرح ہیں. اب آپ کے اوپر کوئی فٹ کر دے آپ جانور ہیں, قبول کریں گے؟ کیونکہ اللہ پاک کا فرمان, اللہ نے تو نہیں کسی کو عام کیا کسی کو خاص کیا. اور آگے کیا فرمایا بل ہم اضل, یہ ڈنگر نہیں ڈنگروں سے بھی بازتر ہیں. لگائیں فتویٰ. یہ آیت کیسی فٹ ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ کون؟ اب یہ بندہ آپ کو کہے کہ جی آپ ڈنگر ہیں, آپ کے تو حواس اڑ جائیں گے. میں کیسے ڈنگر ہوں, میں تو چنگا ہوں. اپنے لیے بڑا چنگا استعمال کر لیے. رب فرما رہا ہے اولئک کل انعام. اور آیت شروع کیسے ہوتی؟ فرمایا ان کے ہاتھ بھی ہیں, ان کی آنکھیں بھی ہیں, ان کے پاؤں بھی ہیں, لیکن یہ سوچتے نہیں, یہ سمجھتے نہیں, یہ جانتے نہیں, یہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے, اپنے شعور کو زندہ نہیں کرتے. اور آگے کیا فرمایا اولئک, یہ وہ لوگ, ساری بات کر کے فرمایا کل انعام, یہ جانوروں کی طرح. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. لگائیں فتویٰ. آپ سارے گمراہ, شریک کون رہ گئے؟ اگر یہ آیت آپ ادھر فٹ کرتے ہیں اپنی مرضی تو فٹ ہو گئی. اس لیے قرآن مجید کو اس طرح نہ لیا جائے کہ جیسے ہمارے ہاں ملا ازم نے شروع کر دیا. نہیں, قرآن ایسے لیں جیسے تاجدار کائنات بیان. اور قرآن کسی سمجھانے والے کے بغیر سمجھ میں آتا ہی کوئی نہیں. قرآن تو اپنا قرآن ہونا بھی بیان نہیں کرتا. اب آگے چل, 3 باتیں ہو گئی. نمبر 1, غیر اللہ کے پاس, غیر اللہ کو پکارنا شرک قرآن میں. غیر اللہ کے پاس جانا قرآن میں. غیر اللہ سے ہیلپ لینا. اب آگے اگلی بات پہ چل. احادیث نبوی میں قبروں پر جانا, مزارات پہ جانا, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, آپ سب احادیث نکال لیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال قبرستان جاتے تھے, بلکہ آپ کا ہر سال نہیں, ہر روز آپ کی نگاہ مبارکہ جنت البقیع کی طرف ہوتی. سامنے تو جنت البقیع تھا, دور تو تھا نہیں. اور آقا دو جہاں علیہ السلام اس کی زیارت فرماتے. اور اب یہ بات, اب کسی جگہ دن مقرر کرنا, اس مقررہ دن پہ جانا, اس مقررہ مرکز پہ جانا, اس کو لوگ حرام کہتے ہیں. سن لیں, ہر ہفتے کے دن نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ایک دروازہ تھا, وہاں سے نکلتے اور مسجد قباء میں جا کے نفل پڑھتے. روایت کے الفاظ ہیں علیل کیوں نہ ہو جاتے, حضور مسجد قباء میں ہر ہفتے کو جانا موقوف یا چھوڑ نہیں دیتے تھے. تو اتوار کو نہیں جایا جا سکتا تھا, پیر کو نہیں جایا جا سکتا, جا سکتے ہیں. متعین کرنا سنت مصطفیٰ. اللہ نے جمعے کو جو برکت رکھی وہ کسی اور دن میں نہیں رکھی. کیوں رکھی؟ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے خاص فرشتے جمعرات کو اترتے ہیں, وہ درود و سلام لکھتے ہیں اور جمعے کی مغرب کے وقت لپیٹ کر چلے جاتے ہیں. دن کو متعین کیا. یہ بات قرآن پاک میں کہاں ہے کہ دن متعین کرنا بھی حرام ہے؟ کون سی آیت ہے؟ ہمیں بھی پتہ چلے نا وہ آیت کون. ایسے ہی خط مار دیتے ہیں بات یہ کرنا. اچھا پھر آگے ایک اور بہت بڑی اہم بات, ایک ہوتا ہے جھکنا, یہ دیکھیے ایسے, ایک ہوتا ہے نماز میں جھکنا. نماز میں جھکنا وہ کہلاتا ہے سجدہ, آپ کی جبین فرش پہ لگ جائے. لیکن سوال یہ, جھکنا اور سجدہ کرنا دونوں میں فرق. آپ جوتے کا تسمہ باندھتے ہیں تو آپ جھک کے باندھتے ہیں. آپ نیچے سے چھوٹے سے بچے کو اٹھاتے ہیں یا کوئی برتن اٹھاتے ہیں, جھک کے اٹھاتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے یہ سجدہ,
قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا یہ سجدہ؟ وسجدوا آتا، ورکعوا آتا، جھکنا اور چیز ہے، سجدہ اور سجدہ کی پوری تعریف ہے. آتا قرآن پاک سمجھے سجدہ ہی آتا، بھائی کس کو کہتے ہیں سجدہ؟ نہیں آپ ڈیفینیشن کر سکتے. لہذا جھکنے کو آپ شرک نہیں کہہ سکتے. اگر کہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے دلیل لا کے دیں، کہاں لکھا ہوا جھکنا شرک ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری کی کتاب کھولی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المفرد کتاب لکھتے ہیں، کتاب المفرد کمال کی کتاب. بخاری نے لکھی، آپ نے کئی کتابیں لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو صحابہ بوسہ دیا کرتے تھے. چکا نہیں؟ کیا بندہ چک کے قدموں کو بوسہ نہیں لیتا؟ تو حضور نے تو نہیں کسی کو مشرک کہا. اور حضور کے صحابہ چومتے معاذ اللہ. یہودی ایک بار چومنے آیا تھا تو آقا دو جہاں علیہ السلام کی بات سن کے جانے لگا تو اس نے کہا حضور اجازت ہے میں آپ کے قدموں کو بوسہ دوں. حضور علیہ السلام نے اپنے قدمان شریفان آگے کر دی، اس نے بوسہ دیا. قدموں کو چومنا، جھک کر چومنا صحابہ کی سنت. اسی طرح بعض اوقات تبرکات پڑے ہوتے ہیں، آپ اس تبرکات کو جھک کے چومتے ہیں. آپ مدینہ پاک کی تصویر جھک کے چومتے ہیں. بعض لوگوں کو میں نے بولتے ہوئے یہ شرک ہو گیا، کہاں لکھا ہوا؟ اتنا پولا شرک نہ لیں. اللہ نے شرک کی ڈیفینیشن کر دی کہ میرے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک. رہ گئی صفات، اللہ کی صفات کے برابر ہو ہی نہیں سکتی. آپ یہ بتائیے کہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا. آپ سنتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں بھی دیکھتا ہوں، انسان بھی دیکھتا ہے. میں بھی سنتا ہوں، انسان بھی سنتا ہے. تو معاذ اللہ آپ اسی طرح دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں جیسے اللہ سنتا ہے. تو شرک نہیں ہے قرآن مجید میں. اس کا مطلب یہ وہ رب ہو کر دیکھتا ہے، اللہ ہو کر. ہم بندے ہو کر دیکھتے ہیں، انسان ہو کر. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی صفات کا ذکر کیا. اللہ رؤوف ہے، بندے کا نام رؤوف ہوتا ہے، شرک نہیں. اللہ کریم ہے، بندے کا نام عبد الکریم ہوتا ہے، شرک نہیں. کہ آپ ناموں سے ہی شرک بن جاتا ہے، رہتے ہی کچھ نہیں. قدیر کسی کا نام ہوتا ہے تو آپ قدیر صاحب کہہ کے بلاتے ہیں، وہ قادر ہے. عبد القادر آپ نام لے کے بلاتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہے. آپ تو ناموں سے ہی کچھ نہیں رہتا. اتنا دین تنگ نہیں جتنا ہمارے معاشرے میں لوگوں نے مزارات کے حوالے سے بنا دی. لہذا یہ 3 باتیں میں نے واضح کرنی تھی. چند باتیں بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے قرآن مجید میں. نمبر 2، مزارات پہ جانا شرک نہیں ہے قرآن مجید میں. نمبر 3، جھکنا یہ شرک نہیں ہے قرآن مجید میں. لہذا قبور پہ جانا، مزارات پہ جانا سنت مصطفیٰ ہے. آقا دو جہاں علیہ السلام کی سنت ہے اور صحابہ کرام کی سنت ہے. انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.